السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو پروگرام میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ ماہ محرم کے فضائل اور میرے دوستو، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور 12 مہینوں کا سال ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا بنایا ہوا بہت ہی قدیم نظام ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا یہ بہت ہی قدیم اور بہت ہی پرانا سسٹم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی تو اسی وقت اللہ نے یہ نظام، یہ قانون، یہ سسٹم بنا دیا کہ سال میں 12 مہینے ہوں گے اور 12 مہینوں کا سال ہوگا۔ انہی 12 مہینوں میں سے ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے، ہجری کیلنڈر کے اندر یہ پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی کئی خصوصیات ہیں۔ اس مہینے کے فضائل بھی قرآن و سنت کے نصوص سے ثابت ہیں۔ آج کے اس لائیو پروگرام میں ماہ محرم کی بعض خصوصیات کا، ماہ محرم کے بعض فضائل کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ میرے دوستو، ماہ محرم کی خصوصیات میں سے سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ محرم کا مہینہ اسلامی اور ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ہجری کیلنڈر کا آغاز یا اسلامی کیلنڈر کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے۔ محرم کا مہینہ اس سال کا پہلا مہینہ ہے، اور ہجری تاریخ یا اسلامی تاریخ کے آغاز کے پیچھے ایک پس منظر ہے۔ زمانے جاہلیت میں کوئی تاریخ عربوں کے ہاں نہیں پائی جاتی تھی، صرف مہینے پائے جاتے تھے، مہینوں کے نام تھے، مہینے موجود تھے، لیکن سنوی کوئی تاریخ نہیں پائی جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سنوی تاریخ کا، سالانہ تاریخ کا کوئی وجود نہیں تھا۔ مہینے موجود تھے، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، جس طرح مہینے موجود تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی سنوی تاریخ کا وجود نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہجری تاریخ کا وجود ہوا، ہجری تاریخ کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے لوگ اہم واقعات کی جانب تاریخ کی نسبت کرتے تھے، جیسے کہ عام الفیل، ہاتھی والا سال، جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی پیدائش سن 1 عام الفیل میں ہوئی، ربیع الاول کے مہینے میں، یعنی مہینے کا تو وجود تھا، لیکن جو سالانہ تاریخ ہے اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اہم واقعات کی طرف نسبت تاریخ کی جاتی تھی، عام الفیل کہا جاتا تھا۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہجری تاریخ کا آغاز ہوا، اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالبے پر جب انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امیر المومنین کو ایک خط لکھا کہ آپ کے جو خطوط، آپ کے جو رسائل، آپ کے جو پیغامات ہمارے پاس آتے ہیں اس پہ تو مہینوں کا نام درج ہوتا ہے، لیکن سال کا ذکر نہیں ہوتا ہے، جس سے ہمیں
یہ پہچاننے میں، یہ جاننے میں بڑی دقت اور پریشانی ہوتی ہے کہ کون سا رسالہ، کون سا پیغام، کون سا خط، کون سا آرڈر، کون سا حکم نامہ کس سال کا۔ شعبان، 17 شعبان مثال کے طور پر کوئی 17 شعبان کا کوئی پیغام یا کوئی خط یا کوئی آرڈر موصول ہوا، اب وہ 17 شعبان کس سال کا ہے، اس سال کا ہے کہ پچھلے سال کا ہے، اس میں بڑی دقت ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبار صحابہ کو، بڑے بڑے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تاریخ کا آغاز کیا جائے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ آپ کی بعثت سے، نبوت اور رسالت کے منصب پر جس سال آپ کو سرفراز کیا گیا اس سال سے تاریخ کا آغاز کیا جائے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت آیات سے تاریخ کا آغاز کیا جائے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ نہیں، ہجرت سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشورے کو قبول فرمایا اور کہا کہ ہجرت سے اس تاریخ کا یا اسلامی تاریخ کا آغاز کرو، کیونکہ ہجرت نے ہی اسلام اور کفر کے درمیان فرق کیا۔ تو ہجرت سے اس تاریخ کا آغاز ہوا، اسی لیے اس کو ہجری تاریخ کہا جاتا ہے، ہجری کیلنڈر کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ پھر یہ اختلاف ہوا کہ اس سال کا آغاز کس مہینے سے ہو۔ ہجرت سے تو سال کا آغاز ہو گیا، لیکن اس سال کا آغاز کس مہینے سے ہو، پہلا مہینہ کون سا ہو، دوسرا کون سا ہو، تیسرا کون سا ہو۔ تو کسی نے رمضان کو کہا، کسی نے اور دوسرے مہینے کو کہا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اس تاریخ کا آغاز حج کے بعد سب سے پہلا مہینہ جو آئے گا اس مہینے سے اس کا آغاز ہوگا، اور حج کے بعد سب سے پہلا مہینہ محرم کا مہینہ۔ تو میرے دوستو، اس طرح سے ہجری تاریخ کا آغاز ہوا، اور اس طرح سے محرم کا مہینہ ہجری تاریخ کا، ہجری کیلنڈر کا یا ہجری سال کا سب سے پہلا مہینہ قرار پایا۔ تو ماہ محرم کی یہ سب سے پہلی خصوصیت ہے کہ یہ ہجری سال کا، اسلامی سال کا، ہجری تاریخ کا، اسلامی تاریخ کا یہ پہلا مہینہ۔ دوسری خصوصیت کیا ہے ماہ محرم کی؟ دوسری خصوصیت ماہ محرم کی یہ ہے کہ یہ مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 کی ہے، اور یہ اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کا ذکر کیا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 کی ہے، کتاب اللہ میں، یعنی لوح محفوظ میں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ کتاب اللہ سے مراد لوح محفوظ ہے، اور یہ اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، ادب والے ہیں، اور حکم دیا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، گناہوں کا ارتکاب کر کے، معصیت کا ارتکاب کر کے، قتل و خوریزی کر کے، فتنہ و فساد برپا کر کے۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے، اور یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام اور قانون ہے اسی وقت سے جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ ان مہینوں میں سے اللہ نے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا۔ اب وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں، ان کا ذکر قرآن میں کہیں دوسری جگہ پہ نہیں آیا ہے، بلکہ ان کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں آیا ہے، جو حدیث پاک صحیح بخاری کے حوالے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، الا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم
ورجب مضر الذی بین جمادى و شعبان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو زمانہ گھوم پھر کر کے پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ سال میں 12 مہینے ہوں گے، 12 مہینوں کا سال ہوگا، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ کون سے وہ 4 مہینے؟ ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے کانٹینیو ہیں، لگاتار ہیں، پے در پہ ہیں، اور وہ ہیں جو پے در پہ اور مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے، رجب مضر کا رجب ہے جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان پڑتا ہے۔ رجب کی نسبت قبیلہ مضر کی طرف کی گئی ہے۔ قبیلہ مضر عرب کے مشہور قبائل میں سے قبیلہ ہے، کیونکہ اس قبیلے کے لوگ اس مہینے کی حرمت کا پاس و لحاظ بنسبت دوسرے قبیلوں کے زیادہ کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، اس آیت سے اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ محرم کا مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور یہ ماہ محرم کی دوسری خصوصیت ہے۔ اور حرمت کا معنی جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ ان مہینوں کی حرمت کا معنی یہ ہے کہ ان مہینوں میں ظلم اور زیادتی کرنا، فتنہ و فساد برپا کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، قتل و خوریزی کرنا، گناہ اور معصیت کا ارتکاب کرنا بنسبت دوسرے مہینوں کے زیادہ خطرناک، ورنہ تو ہر مہینے میں گناہ کرنا صحیح ہے۔ مثال کے طور پر کوئی یہاں چوری کرتا ہے اور کوئی جا کر کے مکہ اور مدینہ میں چوری کرتا ہے، گناہ سیم ہے، لیکن وہاں گناہ زیادہ ملے گا، کیونکہ ایک تو اس نے چوری کیا اور دوسرے اس جگہ کی حرمت کو اس نے پامال کیا۔ تو اسی طرح سے ان مہینوں کی حرمت کا بھی معنی اور مفہوم ہے۔ تو یہ دوسری خصوصیت ہے ماہ محرم کی کہ یہ مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے، اور حرمت کا معنی اور مفہوم کیا ہے یہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ تیسری خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے، ماہ محرم کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے حدیث پاک کے اندر، اسے شہر اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے، اور یہ نسبت اللہ کی طرف جو کی گئی ہے وہ تعظیم کے لیے، جیسے خانہ کعبہ کی نسبت کی جاتی ہے اللہ کی طرف اور اسے کہا جاتا ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی اور اسے کہا گیا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، تو یہ نسبت تعظیم کے لیے۔ لہذا یہ تیسری خصوصیت ہے ماہ محرم کی کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف من باب التعظیم کی گئی۔ چوتھی خصوصیت ماہ محرم کی یہ ہے کہ اس مہینے میں نفلی روزہ رکھنا رمضان کے بعد سب سے افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاۃ اللیل۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ۔ دیکھیے اس میں شہر اللہ بھی کہا گیا، اور اس مہینے کے روزے کو رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ قرار دیا گیا۔ رمضان کا روزہ تو فرض ہے، لیکن محرم کا روزہ فرض نہیں ہے، لہذا نفلی روزوں میں سب سے افضل روزہ اگر کسی مہینے کا ہے تو وہ ماہ محرم کا روزہ۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل اگر کوئی نماز ہے تو رات کی نماز ہے، قیام اللیل۔ تو یہ چوتھی خصوصیت ہے کہ اس مہینے میں نفلی روزہ رکھنا رمضان کے بعد سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک عظیم دن ہے، ماہ محرم میں ایک عظیم دن ہے، اور وہ عظیم دن کون سا دن ہے میرے دوستو؟ وہ 10 محرم کا دن ہے، وہ عاشورہ کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دلائی، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ان سے دریافت کیا، پوچھا کہ تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی ھذا یوم عظیم، یہ بہت ہی عظیم دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکرانے کا روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن اولی بموسیٰ منکم،
نحن احق بموسیٰ منکم، کہ ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے۔ پھر آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو اس مہینے میں یہ عظیم دن ہے، اور قریش کے لوگ بھی زمانے جاہلیت میں اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے اس دن روزہ رکھتے تھے۔ تو میرے دوستو، یہ 5ویں خصوصیت، اس مہینے میں ایک عظیم دن عاشورہ کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی فرعون اور اس کے لشکر سے۔ 6ٹھی خصوصیت یہ ہے کہ 10 محرم کو روزہ رکھنے سے، عاشورہ کے دن روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے تمام چھوٹے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَصِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةٍ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهَ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهَ۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنا 2 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، گزشتہ سال اور آئندہ سال۔ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَىٰ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهَ، اور عاشورہ کے دن روزہ رکھنا گزشتہ 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ تو میرے دوستو، یہ 6ٹھی خصوصیت ہے کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور احادیث میں جہاں بھی اس طرح کی مغفرت کا ذکر ہے گناہوں کے، اس سے مراد اہل علم نے بیان کیا کہ صغائر ہے، چھوٹے گناہ مراد ہے، صغیرہ گناہ مراد ہے۔ کبیرہ گناہوں کی مغفرت کے لیے توبہ شرط۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات کہی گئی کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں اور ان کی مخالفت کا حکم آپ نے دیا، تو آپ نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال باحیات رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لہٰذا 9 اور 10 کا روزہ رکھنا چاہیے، 9 اور 10 محرم کے دن روزہ رکھنا چاہیے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ یہ 6 خصوصیات ہیں ماہ محرم کی میرے بھائی اور میرے دوستو۔ یہ مہینہ اسلامی اور ہجری سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور حرمت کا مفہوم یہ ہے کہ اس میں گناہ، معصیت، لڑائی جھگڑا، فتنہ و فساد کا ارتکاب بنسبت دوسرے مہینوں کی زیادہ خطرناک ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی اور یہ اس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا، شہر اللہ کہا گیا ہے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نفلی روزہ رکھنا بنسبت رمضان کے بعد سب سے افضل ہے۔ اور 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک عظیم دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دلائی۔ اور 6ٹھی خصوصیت یہ ہے کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے سے گزشتہ 1 سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو صحیح روایات اور صحیح دلائل اور صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی الگ سے اس مہینے کی خصوصیت یا فضیلت نہیں۔ لہذا اس مہینے کو ماتم کا مہینہ قرار دینا، سوگ منانا اس مہینے میں سیاہ کپڑے پہننا، کالے جھنڈے لٹکانا، گھروں کی چھت پر ڈھول تاشے بجانا، مرثیہ خوانی کی مجلسیں منعقد کرنا، اور اسی طرح سے اپنے بدن کو لہو لہان کرنا، گریبان کو چاک کرنا، کپڑے پھاڑنا، یہ سب جاہلیت کے امور میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، ہم میں سے وہ نہیں جو اپنے گالوں پہ تماشا مارے اور جو اپنے گریبان چاک کرے، اپنے کپڑے پھاڑے، وہ ہم میں سے نہیں، اور جاہلیت کی پکار پکارے۔ لہٰذا میرے دوستو، اس مہینے میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ کثرت سے نفلی روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، اس مہینے کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اس مہینے میں گناہ، معصیت، لڑائی جھگڑا، فتنہ و فساد، قتل و خوریزی سے جو ہے اجتناب کرے، اور اسی طرح سے اس مہینے کے اندر جو عاشورہ کا دن ہے اس دن روزہ رکھنے کا، نفلی روزہ رکھنے کا اہتمام کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچائے اور دور رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔